بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین سامعین و تمام ممبران کو دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. درس فقہ شافعی و کبریت الاحمر کا آغاز انشاءاللہ تعالی قرأت کلام پاک سے ہوگا. ملتمس ہوں قاری قرآن حبیب ابراہیم بن محمد رفیع المرغنی سے قرأت کلام پاک سے آج کے درس کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را كتاب أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. احسنت. اب میں ملتمس ہوں ایک اور قاری قرآن شیخ احمد حسین سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. یا رحمن یا رحیم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں حبیب حادی بن احمد رفیع المرغنی سے وہ آئیں اور نعت شریف پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جل کس کو سنا
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، اب مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں کمسین ثنا خان رسول کے بعد محمد زبیر قادری ستاری سے وہ نعت یا منقبت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے قبل میں گزارش کرتا ہوں ناطق بن حبیب محمد بن عبداللہ رفیع المرغی صاحب سے کوئی نعت یا منقبت سنائیں. جزاک اللہ خیر. قادری شاید مصروف ہیں، اس لیے حبیب صاحب آپ کی کلام سے استفادہ اٹھانے کا ذریعہ عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سماعت فرمائیے. ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. بات کہتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کہتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے میرے ہر کر کے پردہ ہے بستر سے ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، حکم کرتے ہے تو ملتے ہے یہ مقتے شاہ کے،
اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے. جزاک اللہ خیر. اب میں گزارش کرتا ہوں حضرت قبلہ حبیب محمد بن عبداللہ رفیع المدنی اور حبیب جانی صاحب سے کو نعت یا منقبت سنانے کی سعادت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نثار روزہ اقدس پہ ہو گئے ہوتے، کاش عرض مدینہ میں سو گئے ہوتے. خود کو پاتے شب و روز ڈھونڈتے رہتے، نبی کے چاند بالوں میں کھو گئے ہوتے. ضرور تھا کہ بہت آہوازاریاں کرتے، کہ اشک میرے گناہوں کو دھو گئے ہوتے. شہر مدینہ کی ہے بڑی زرخیز، ہم آخر یہ کچھ تو بو گئے ہوتے. پکڑ کے روزے کی جالی کو دم بخود رہتے، بس آنکھوں کو جالی بھگو گئے ہوتے. اور محمد عبد الرحمن صدیقی عابد فرماتے ہیں، سلام روزہ اقدس پہ پیش یوں کرتے، سلام روزہ اقدس پہ پیش یوں کرتے کہ عابد عشق نبی میں سمو گئے ہوتے، کہ عابد عشق نبی میں سمو گئے ہوتے. جزاک اللہ خیر. اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ درست صاحب سے وہ درس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. جزاکم اللہ خیر. حاضرین، ناظم مجلس، جميع سادات گرامی قدر، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے پچھلے دروس میں کافی چند ہفتوں سے چل رہے عنوان باب سیام یعنی روزوں کے بارے میں جو ہے جو تفصیلات تھیں وہ پیش فرمائیں. انشاءاللہ ایک دو دروس اعتکاف کے حوالے سے ہو جائے تو روزوں کے تحت، پھر رمضان کے روزے کا پہلے ذکر ہو گیا، پھر رمضان کے اندر ہی خاص طور پہ اعتکاف مسنون ہوتا ہے تو اس کی بھی بات ہو جائے گی. تو ضروری سمجھا کہ چند مسائل اعتکاف کے تعلق سے گوشہ گزار کر دیں تاکہ پھر ہم اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر کچھ گفتگو کر سکیں. اعتکاف کے لغوی معنی جو ہے اعتکاف روکنے کے ہیں. شرع میں مسجد میں ایک خاص طریقے پر نیت کے ساتھ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں. ٹھہرنے سے مطلب دو قدم پر کھڑے ہو جانا نہیں، ٹھہرنا یعنی رکنا، مسجد کے اندر قیام کرنا ایک خاص طریقے پر نیت کے ساتھ، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف حکم بھیجا کہ میرے گھر کو پاک کریں. ان طہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک کریں اور پاک رکھیں. للطائفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکع السجود، اور ان لوگوں کے لیے جو رکوع سجود کریں گے آ کے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ عاکفین کا لفظ استعمال کیا اعتکاف کرنے والوں کے لیے.
ہماری شریعت نے یعنی کہ قانون اسلام نے اس کی طرف ہمیں بلایا ہے، لیکن اعتکاف ایک مخصوص طریقہ ہے، اور اس طریقے پر اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں کو روکے ہوئے رکھتا ہے اور نیکیاں بغیر عمل کے اس کے لیے جاری رہتی ہیں۔ صرف مسجد میں قیام کر لینے سے ہی وہ چاہے اس کے بعد کوئی نیک عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اس کی نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں، چاہے وہ کچھ کرے یا نہ کرے۔ حدیث شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے معتکف، جس کو اعتکاف کرنے والے کو کہتے ہیں، معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں کو روکے ہوئے رہتا ہے اور اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں، جیسا کہ ہر طرح کی نیکیاں کرنے والا اپنی نیکیوں کو جاری رکھتا ہے، ویسے ہی اس کی نیکیاں بھی جاری رہتی ہیں۔ اعتکاف کے سنت ہونے پر ساری امت کا اجماع ہے، یعنی کہ فرضیت نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور رمضان کے آخری عشرے یعنی کہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اس کے روزے ہر سال آخری 10 روزوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا امام الشہداء سبط النبی حسین بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں 10 روز اعتکاف کیا، گویا کہ اس نے 2 حج یعنی 2 نفل حج اور 2 نفل عمرہ کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ جو شخص رمضان میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کے بدلے میں سنت مؤکدہ یعنی 10 روزوں کا اعتکاف، 10 دنوں کا اعتکاف جو کرتا ہے اس کے لیے 2 نفل حج۔ یاد رکھیے کہ جب بھی حج کا جہاں کہیں بھی کسی نفل عبادت کے بدلے یا سنت عبادت کے بدلے حج کا یا عمرے کا ثواب کا ذکر آتا ہے تو وہ ہمیشہ نفل حج کا اور نفل عمرے کا ہے۔ فرض حج اور جو فرض عمرہ ہوتا ہے اس کا بدل کوئی نفل ثواب کے ذریعے سے نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یہاں پہ بھی 10 روز اعتکاف کرنے والے کو 2 نفل حج اور 2 نفل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف جو ہے نظر کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، اور صرف 1 رات کا اعتکاف بھی صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نظر کا بھی اعتکاف مانتے ہیں، تو جیسے ہی نظر مان لی وہ واجب ہو گیا، نظر پوری ہوتے ہی اس کو پورا کر اپنے واجب کو پورا کر لینا ضروری ہو جائے گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت میں 1 رات کا اعتکاف کرنے کی مسجد حرام میں نظر یعنی کہ منت مانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو، اور انہوں نے 1 رات کا اعتکاف کیا۔ یہ بخاری و مسلم پھر دیگر صحاح 6 کی کتب میں روایت ہے۔ تو اس منت کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ 1 دن بھی 1 رات بھی اگر گزار لیتے ہیں تو منت پوری ہو جاتی ہے۔ اعتکاف ہر وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ رات میں، دن میں، رمضان میں، بغیر رمضان میں، کبھی بھی کوئی بھی مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ اوقات مکروہہ میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جن اوقات میں
نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ غروب آفتاب میں، یعنی کہ عصر کے بعد سے غروب آفتاب کے درمیان کا وقت، اور پھر اسی طرح فجر کی نماز کے بالکل بعد کا، تاں کہ سورج ایک نیزہ برابر طلوع نہ ہو جائے، یعنی کہ اشراق کا وقت نہ چڑھ جائے. یہ جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں، پھر زوال کا وقت، ان میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. اعتکاف کے لیے کوئی قید نہیں ہے وقت کی. عورتوں کے لیے اعتکاف سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے بھی اعتکاف کیا تھا. سنت اور مستحب معنی آپس میں مترادف ہیں، تو سنت اس کو کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے میں ثواب ہے اور جس کو ترک کرنے میں عذاب نہیں ہے. اعتکاف دراصل مستحب ہے، لیکن اگر کوئی منت کرتا ہے، منت مانتا ہے، تو منت ماننے کے ساتھ ہی وہ واجب ہو جاتا ہے. صرف یہ ایک شکل ہے کہ یہ واجب ہو جاتا ہے منت سے، نظر ماننے سے، کہ میں فلاں کروں، فلاں چیز کروں تو میں اعتکاف کروں گا، تو وہیں اس کی نیت کے ساتھ میں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری صورتوں میں آپ اعتکاف کی نیت کریں نہ کریں، وہ سب مستحب رہ جاتا ہے، کہ عمل کریں تو ثواب ملے گا، آپ نہ کریں تو عذاب بھی نہیں ہوگا. بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر حرام ہے کہ وہ اعتکاف کرے، اور خوبصورت اور حسین عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے باوجود مکروہ ہے کہ وہ اعتکاف کرے، کیونکہ اس سے یہ خاص طور پر یہ مسئلہ امام باجوری نے زیادہ فرمایا. تو وہ کیوں کیا کہ اس سے فتنے کو ہوا دینے کا اندیشہ ہے، کہ خود ایک تو عورت کی سیفٹی نہیں رہتی، اور دوسرا اس سے دوسروں کے لیے بھی گناہ کی طرف ان کا مائل ہونا بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ ممکن ہوتا ہے. تو لہذا اس کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا. شب قدر کی جستجو میں رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف افضل ہے، یعنی زیادہ فضیلت والا ہے. امام شافعی کے قول کے مطابق شب قدر ان دنوں میں واقع ہوئی ہے. دوسری راتوں سے شب قدر افضل اس لیے ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. آیت کریمہ میں جیسا کہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے اپنے فضیلت میں، اپنے رتبے میں، مرتبے میں 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے. اس رات کو ایک خاص قدر و منزلت حاصل ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا گیا ہے. سال کی سب راتوں میں یہ رات افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس امت کے لیے مخصوص فرمایا، اور وہ تا قیام قیامت باقی رہے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عبادت میں شب قدر گزاری، اس کے اگلے سارے گناہ بخشے گئے. شب قدر میں کثرت سے یہ دعا کرنا مستحب ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، مجھے تو معاف فرما دے. تو شب قدر آخری رمضان کی امام شافعی ہوں، پھر اس کے بعد دیگر ائمہ اکابرین ہوں، سب نے شب قدر کے لیے بیان فرمایا کہ وہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں واقع ہوتی ہے.
یعنی 21ویں شب سے لے کر 29ویں شب تک اس کو تلاش کرنا، یہ حضور کی سنت ہے، اور حضور کے بعد صحابہ، تابعین اور پھر جمیع اسلاف امت کا طریقہ رہا ہے۔ یہ کچھ فضیلتیں ہیں اور جو اعتکاف کے تعلق سے ہیں۔ ہم شرائط اعتکاف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اعتکاف صحیح ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک ہے اسلام، دوسرا ہے عقل، تیسرا ہے جنابت، حیض و نفاس سے پاکیزگی۔ یعنی کہ اعتکاف رکھنے والا وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان کے لیے اعتکاف نہیں ہے۔ عقل یعنی کہ عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو، اس کی عقل موجود ہو، بے ہوش نہ ہو، یا عقل کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس کی عقل کچھ لمحے کے لیے وہ ہوش میں رہتا ہو، کچھ میں اس کو پاگل پن یا دیوانگی طاری رہتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا ہے جنابت و حیض و نفاس سے پاکیزگی، یا حیض و نفاس ہو یا کسی کو جنابت لاحق ہو، تو یہ تمام چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر پاک نہیں ہے تو ویسی حالت میں اعتکاف نہیں رہ سکتے۔ کافر کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح مجنون یعنی دیوانہ نشے والے کا، اور وہ بچہ جس کو تمیز اور شعور نہیں ہے، مسجد کے آداب بھی پتہ نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو ایسے کا بھی اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اور بے ہوشی طاری رہنے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو، اس کا بھی اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ حیض، نفاس اور جنابت کی حالت میں بھی اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ تمیز اور شعور والے لڑکے کا، بے وضو کا، اور جس کو سلس البول کا عارضہ ہو، اگر اس کی نجاست سے مسجد ناپاک ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور غلام اپنے مالک کی اجازت سے، عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف کر سکتی ہے۔ بعض افراد کو بیماری لگی ہوئی رہتی ہے کہ سلس البول ہوتا ہے، یا اس قسم کی بیماری کے کثرت سے ان کو طہارت کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اگر ان کی اس بیماری کی وجہ سے مسجد ناپاک نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی بیماری کی وجہ سے مسجد ناپاک ہونے کا اندیشہ ہو تو ان کو نہیں رہنا چاہیے۔ جنابت احتلام کی وجہ سے ہو اور غسل کرنے میں جلدی کرے تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ مسجد میں غسل نہیں کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، پاکیزگی غسل کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل مساجد کے اندر وسعت آ گئی، اور یہ پہلے کے دور میں تھا کہ مساجد میں بڑی مشکل سے بیت الخلاء ہی ہوا کرتے تھے، غسل خانے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج کل مساجد میں بہت زیادہ سہولتیں ہیں، اور خاص طور پہ اعتکاف خانے بھی ہیں بعض جگہ پر غسل خانے اور علیحدہ بیت الخلاء وغیرہ موجود ہیں، تو ایسی صورت میں مسجد میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے، اس کو مسجد میں جماع اور مقدمات جماع، ایسا تو کسی کے لیے بھی جماع اور مقدمات جماع کرنا حرام ہے۔ یعنی جماع کے تعلق سے جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اگر حالت اعتکاف میں بوسہ لیا یا شہوت سے مساس کیا اور اگر انزال ہوا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر انزال نہ ہو تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن عمل گناہ کا سبب بنے گا اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ارکان اعتکاف ہیں، وہ 3 ہیں۔
ٹھیک ہے، شرائط بھی 3 تھے، اب ارکان ہیں وہ بھی 3 ہیں۔ پہلا ہے کہ نیت، ابھی شرائط کے ساتھ میں اب یہ شرائط کو پورا کرتے ہوئے کوئی مرد یا کوئی عورت کھڑے اتر گئے ان شرائط پر، تو اب ان کے لیے ارکان کیا کیا ہیں کہ جس کو پورا کرنا ہے، تو وہ 3 ہیں۔ ایک ہے نیت، دوسرا ہے مسجد، تیسرا ہے مسجد میں ٹھہرنا، یعنی کہ بغیر نیت کے چند دن بھی مسجد میں ٹھہر گیا تو معتکف نہیں ہوگا اور اس کا ثواب بھی نہیں پائے گا۔ اعتکاف میں نیت واجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ نویت اعتکاف هذه الساعة او هذا اليوم، یا پھر اس طرح سے کوئی بھی جو ہے الفاظ کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی اس وقت میں، اس گھڑی میں، یا آج کے دن کی، یا 10 دنوں کی، اس طرح جیسا بھی اعتکاف ہوگا ویسے الفاظ بدلتے چلے جائیں گے۔ یا مطلق نیت کرنے کی کوئی مدت بیان نہ ہو تو وہ اس طرح ہوگی کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ کہہ کر جب تک آپ مسجد میں ہیں آپ اعتکاف میں ہوں گے، مسجد سے باہر آتے ہی آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ فرض یا سنت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور اعتکاف کی نیت کی اور نماز کے بعد وہاں سے نکلا، تو جتنا قلیل عرصے کا بھی اس کا ٹھہرنا ہوا مسجد کے اندر، اس کا اعتکاف صحیح ہوگا، یعنی کہ اس کو اتنے دیر اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اعتکاف کے لیے کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ صرف مسجد کے اندر ٹھہرنا ہی کافی ہے۔ اعتکاف کے لیے روزے رکھنا شرط نہیں، بغیر روزے کے بھی اعتکاف صحیح ہے۔ ہاں، معتکف جو ہے، یعنی کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے، وہ خود اپنے اوپر نظر وغیرہ یا کسی اور طرح کے روزے اگر لازم کر لے تو اس کو وہ روزے رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ تو اعتکاف کرنے کے لیے روزے کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ روزے سے ہو تو ہی اعتکاف کر سکتا ہے، ورنہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف پر روزہ نہیں ہے، یعنی بغیر روزے کے بھی نہیں ہے، یعنی کہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف صحیح ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی اپنے اوپر کوئی روزہ لازم نہ کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور شوال کے مہینے میں عید بھی ہے، لہذا بعض صحابہ، تابعین اور امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، بلکہ ایک گھڑی کا، بلکہ ایک لحظہ کا بھی اعتکاف صحیح ہے۔ جو رکوع میں اطمینان کرنے کے برابر کی مقدار کا ٹھہرنا بھی ہو تو بھی وہ اعتکاف میں شریک ہو جائے گا، جبکہ مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت کوئی اعتکاف کی نیت کر لے۔ پھر حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے وقت کی مقدار اعتکاف کیا تو گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک جان کو آزاد کیا، یعنی کہ اونٹنی کا دودھ نکالنے کے مقدار بھی اگر اعتکاف کرے اتنے وقت کے برابر بھی، تو اتنا اس کو اتنا تو کم سے کم ثواب مل جائے گا کہ کسی ایک انسان کو جو ہے آزاد کرنے کے برابر۔ دنیاوی بات چیت سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا، اور نہ مسجد کو گندا کرنے سے، جیسا کہ کتابت، خوشنویسی اور سلائی کے کام وغیرہ بعض مساجد میں کیے جاتے ہیں یا مسجد ہی کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ سب کا یہ ہنر کاری وغیرہ کوئی چیز سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ معتکف سوائے حاجت ضروری کے
مسجد سے باہر نہیں نکلے. انسانی حاجت جو ہے وہ ہے پیشاب پیخانہ اور غسل طہارت وغیرہ، لیکن ان ضروریات کے علاوہ ابھی تو مساجد میں موجود ہیں، تو آپ طہارت اور پاکیزگی کے لیے اگر مسجد میں ہی رہ جائیں تو آپ کو وہیں پہ جب سہولت ہے تو وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. لیکن مسجد میں نہ ہو تو آپ باہر جانے کی، صرف اس ضرورت کو پورا کر کے واپس آ جانے کی اجازت ہے. پہلے مساجد میں نہیں ہوتے تھے تو اس لمحے کے لیے، اتنی دیر کے لیے جانے کے لیے اجازت ہے، آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. لیکن کھانا پینا اور وغیرہ کے لیے مسجد کے یہ جو ہے مسجد کے اندر جائز ہیں، اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا نہیں چاہیے. مسجد میں کھانا کھانے کے لیے بہتر ہے کہ دسترخوان وغیرہ بچھائے اور کھانے کے بعد تشت میں ہاتھ دھوئے. جبکہ پہلے یہ سب مسائل کیا تھے کہ قدیم کتب میں سے چند مسائل جدید و قدیم کا امتزاج کیا گیا. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مساجد صرف نماز کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے تھے. آج بھی ائمہ کے پاس اور علماء کے پاس میں مسجد خاص اس خطے کا نام ہے کہ جہاں پہ آپ سجدہ اور نمازیں ادا کرتے ہیں. مسجد کی جو لمٹس کے اندر وہ حصہ ہے کہ جو جہاں پہ بیت الخلاء اور وضو خانے وغیرہ بندے ہوئے ہیں اور اسی طرح غسل خانے بنے ہوئے ہیں، یہ مسجد کی، اس کو مسجد نہیں کہتے. عرف عام میں، ٹرمینالوجی میں آپ اس کو مسجد ہی کہیں گے، لیکن مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو، نماز پڑھنے کی جگہ کو. تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنے کے علاقے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے شرعاً. عرف عام میں بول چال میں تو استعمال میں آ جاتا ہے، لیکن اس کو مسجد نہیں کہتے. تو اسی لیے تشت میں ہاتھ دھونے وغیرہ کی بات کے، جب پرانے زمانے میں باہر جا کے ہاتھ دھونے کا سوال نہیں تھا تو لہٰذا مسجد کے اندر، مسجد ہی اندر داخل ہوتے ہی عبادت اور نماز کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ رہتی تھی. تو لہٰذا اس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہاتھ دھو لیتے تھے. اور بیت الخلاء جانا ہوتا تو قریب میں اگر کوئی میسر ہو تو چلے گئے، نہیں تو ورنہ اپنے سیدھا گھر گئے، فارغ ہوئے اور واپس آ گئے بغیر کسی بات چیت کے. یہ ایسا معاملہ تھا. آج کل تو یہ سب ختم ہے. تو آج کل سب سے چیزوں کی سہولت ہے مساجد کے اندر. معتکف کے لیے شفقت سے بغیر شہوت کے چھونے اور خوشبو کا استعمال کرنے اور کنگھی کرانے اور نکاح کرنے اور کرانے اور لباس زیب تن کر کے آراستہ ہونے اور معاشی معاملات کی اصلاح کا حکم دینے اور جائیداد اور پیشے کا انتظام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں نکاح بھی ہو سکتا ہے، اپنی کنگھی بھی کروا سکتا ہے، لاڑو پیار بھی ہو سکتا ہے اگر جیسا کہ بچہ ہو یا اپنے ماں باپ کا زیادہ ہی ڈاڈلا ہو وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح زیب تن لباس کو بدلنے کے لیے لباس بدلنے کی بھی گنجائش ہے کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں، وہ مسجد میں ہی کسی کونے میں باپردہ ہو کر جو ہے لباس بدل سکتا ہے. معاشی معاملات کی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے فائنینشیل افیئرز کو صحیح کر سکتا ہے. اور جائیداد اور پیشے کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں اجازت ہیں. لیکن مسجد میں خرید و فروخت کرنا یہ مکروہ ہے. اس میں کراہت اور ناپسندیدگی ہے کہ کوئی چیز بیچنے والا آئے یا اس کو بلوایا جائے اور بیٹھ کر جو ہے اس کے ساتھ میں پوری طریقے کے ساتھ میں بارگیننگ ہو وغیرہ وغیرہ. یہ مکروہ چیزیں ہیں. اعتکاف کا مسجد میں ہونا بھی رکن ہے. مسجد کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. یعنی کہ مسجد کی شرط جو ہے ارکان میں کہ مسجد ہی ہو، مسجد کے علاوہ کسی مقام پر آپ
جو ہے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا آپ کا۔ عام مسجدوں کے مقابلے میں جامع مسجد میں اعتکاف کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جامع مسجد کی جماعت میں لوگ بہت ہوتے ہیں اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد کو جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آج کل تو ہر چھوٹی بڑی مسجد میں بھی جمعہ ہو رہی ہے، جو کہ شافعیہ اصول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ صحیح نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمارے ہاں پہ احتیاطاً ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اگر کہ وہ جامع مسجد نہ ہو۔ مدرسہ، خانقاہ اور عیدگاہ میں اعتکاف نہیں ہو سکتا اور اعتکاف صحیح نہیں ہوگا گھر کی اس جگہ میں جو نماز کے لیے مقرر کی گئی ہو، جو گھر کی جو مسجد ہو، جو خاص نماز پڑھنے کے لیے جو مقام طے کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، اس میں بھی اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کوئی عبادت مسجد پر موقوف نہیں ہے سوائے اعتکاف کے، باقی عبادتیں آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی مسجد میں نہیں آ سکے تو نماز آپ کہیں پہ پڑھ لے سکتے ہیں، راستے میں پڑھ سکتے ہیں، روزہ آپ کہیں سے بھی رکھ سکتے ہیں، حج کہیں سے، حج کو تو خیر مخصوص ایک مقام ہے، لیکن پورا وقت آپ مسجد کے اندر نہیں ہوتے حج میں بھی۔ اسی طرح جو ہے نا کلمہ پڑھنا وغیرہ دیگر چیزیں، زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے، صدقات عطیات کے لیے نہیں ہے، تو لیکن اس نماز کے لیے، اس اعتکاف کے لیے مسجد پر ہی اس کو مخصوص رکھا گیا ہے۔ طواف اور تحیت المسجد کے، خاص کر طواف مسجد حرام پر جو ہے یہ اعتکاف موقوف ہے۔ اگر کسی مسجد کا تعین کر کے نظر کرے اور سوائے 3 مساجد کے تو اس کی پابندی لازم نہیں ہے۔ نماز بھی اعتکاف ہی کی طرح ہے تعین کرنے کے اندر۔ اگر کسی نے مسجد حرام میں اعتکاف کی نظر مانی یا مسجد اقصی میں یا مسجد مدینہ المنورہ میں، تو مسجد حرام کی نظر کرنے کے بعد مسجد مدینہ میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، اور مسجد مدینہ کی نظر کے بعد مسجد اقصی میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ مسجد اقصی کی نظر کے بعد مسجد مدینہ اور مسجد حرام، اور مسجد مدینہ کی نظر کے ساتھ مسجد حرام میں اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ یعنی کہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ کا جو مسجد ہے، جس کو مسجد الحرام کہتے ہیں، آپ نے اس کی نیت کی اور اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعتکاف کر رہے ہیں، نظر اس کی، منت اس کی مانی تھی، اعتکاف اس میں کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کی نیت کی تھی، لیکن آپ جو ہے اگر مسجد اقصی میں اعتکاف کرنا چاہیں تو بھی اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی شخص نے مسجد اقصی میں نیت کی تھی کہ مسجد اقصی میں اعتکاف کرے گا، لیکن موقع نہ ملا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کر لیا، تو اس کا اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ یا مسجد حرام میں اس کو موقع مل گیا، وہاں مسجد اقصی کی نیت کو اس سے بدل لیا، تو بھی اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت کی تھی، لیکن اس کو مسجد حرام میں پورا کر سکتا ہے، لیکن مسجد اقصی میں نہیں، کیونکہ ترتیب کے لحاظ سے مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسجد اقصی، یہ فضیلت کے اعتبار سے یہ 3 مساجد اس طرح واقع ہوتی ہیں۔ کوئی مسجد کا اعتکاف پورا کرنا ہو تو اس سے درجے میں اور فضیلت میں بڑی مسجد میں آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کم فضیلت والی جگہ پر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نیت مانتے وقت میں اپنے ہوش و حواس بھی رکھنے چاہیے کہ کوئی عقلی بات آپ منت کریں، ایسا نہ ہو کہ منت ماننے تو کچھ بھی مان لیتے ہیں لیکن پورا کرنے کے وقت میں پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی
منتوں کی حاجت نہیں ہے، لیکن آپ کا ڈیڈیکیشن جو ہوتا ہے، آپ کا ایک خاص تعین جو ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. تو کبھی منتیں پوری کرنے کے بعد میں اس وعدے کی پابندی کو دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بس اتنی بات ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ 3 مساجد کا جو ہم نے ذکر کیا اس کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ رخت سفر نہ باندھو سوائے 3 مساجد کی طرف. ایک میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی، دوسری مسجد حرام، اور تیسری مسجد اقصی کی طرف. یعنی محض مساجد کی خاطر طویل سفر نہ کیا جائے سوائے ان 3 مساجد کے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا انٹینشن یوں، لوگ اس کا معنی یوں سمجھتے ہیں کہ سفر ان 3 مسجدوں کے علاوہ ہی کہیں نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بے وقوفی ہے. اور پھر اسی کے تحت لوگ یہ حدیث کو لے کر آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی زیارت کو اسی کے اندر لے کر آ کر جن کو مڑوڑ ہوتی ہے، جن کے عقل میں، جن کے ایمان میں، جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضور کے پاس جا کر کہیں سوئے ہوئے ایمان واپس نہ جاگ جائیں، سوئی ہوئی حرارت ایمانی جاگ نہ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کہیں یہ جذبات اسلامی دوبارہ بیدار نہ ہو جائے ان کے اندر، جن کو یہ خوف و خدشہ ہے، جن کا تعلق ایمان سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، اور وہ ایمان کو بیدار ہونے سے روکنا چاہتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی احادیث کو کہ جس کا کوئی سینس نہیں ہے ان کی گفتگو کے ساتھ، جس کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، اس کو جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ مسجد کی طرف رخت سفر باندھو. نعوذ باللہ، قبر کی طرف آنے کے لیے نہیں کہا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ارے تم کیا حدیث شریف بتاتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خود فرمان موجود ہے کہ اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرمائیے کہ جب وہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ زیادہ ہو جائے، گناہ کی کثرت زیادہ ہو جائے، دلوں کے اندر اندھیرا زیادہ ہو جائے، ناپاکی زیادہ ہو جائے، اپنے من کو میلا پائیں، اپنے بدن کو میلا پائیں، میلا گناہوں کے سبب سے پائیں، اذ ظلموا انفسهم جاءوک، آپ کے پاس آئیں اور آ کر توبہ کریں، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بارگاہ میں آ کر. کیوں کہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام میں نہیں سن رہا، آپ کے پاس کیوں آنا ہے؟ تو یہ خطاب مسجد حرام میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے. اذ ظلموا انفسهم جاءوک، اے مکہ میں رہنے والوں تم بھی جا کر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں پکڑو گے، حجر اسود نہیں چومو گے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ. جاءوک فاستغفر اللہ، آؤ حجر مبارکہ پر، آؤ دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ادب سے سروں کو جھکا کر ایمان کی جسامت کو سجدہ ریز کر کے، کیفیات ایمان کو سرنگوں کر کے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں با ادب پاس لحاظ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم بعضا، اور یہ سب آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد کہو استغفر اللہ. اللہم انی توجہت بک الی ربی، اللہم انی توجہت الیک بنبیک سیدنا محمد النبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم. کہو کہ اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. پھر کہو یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی توجہت بک الی ربی، میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں.
فی حاجتی ہذہ، جو بھی حاجت ہو، گناہ کی کثرت اور توبہ اور ندامت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب، اللہ کی بارگاہ سے معافی، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت و بخشش کی فراہمی، جو کچھ مسئلہ ہو، توجہ فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، کہ اللہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے سبب سے، آپ کی بارگاہ کی وسیلے کے ذریعے سے اس کی طرف متوجہ ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرمائے۔ فاستغفر اللہ، کہ اب انہوں نے توبہ کر لی، فاستغفر لهم الرسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسالت پناہ، اب آپ اس کے یہ جو ظلم کر کے آیا ہے اپنی جان پر، آ کے ہمیں پکار رہا ہے، ہم اس کی نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ اپنے لبھائے مبارک نہیں ہلائیں گے۔ تو کہا کہ حبیب فاستغفر لهم الرسول، جب تک کہ پھر اس نے تو کر لی، اب اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ اتنا پکار رہا ہے آپ کی بارگاہ میں آ کر، آپ کا واسطہ دے اور اللہ اس کو نہ دیکھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو لہذا دیکھ رہا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی تو سن رہا ہے، اور کہیں سے پکارو اللہ سنتے ہیں، وہاں جانا کیا، درگاہ میں جانا کیا، فلاں جگہ جانا کیا، اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں جا کر وسیلہ دینے سے اللہ سنتا ہے، یہ اللہ کا خود فرمان۔ محبوبان بارگاہ الہی کے وسیلوں سے جب اس کے مانگا جائے تو اس کی رحمت کو جوش آتا ہے، اس کی رحمت اپنے محبوب بندوں کی توجہ دیکھتی ہے کہ کیا کہتے ہیں، پوچھتا ہے حبیب آپ کا کیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور فاستغفر لهم الرسول، اگر حضور ان ظالموں کے لیے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، اب وہ توبہ کر رہے ہیں، اور اگر حضور بھی اپنی لب مبارک سے یہ سفارش عرض کر دیں کہ اللہ معاف فرما دے، لوجد اللہ، تو ضرور، اب اس میں کوئی شبہ بھی نہیں رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو صیغے استعمال کیے، جو الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کے بعد شاید کہ یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، نہیں کہا ایسا۔ یہ کہا کہ پھر دیکھا جائے گا، اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، نہیں کہا۔ جو ہی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کرنے لگ جائے، لوجد اللہ تواب رحیمہ، وہیں اس عین مقام پر اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ لوجد اللہ تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ تو یہ تو یوں ہی ایک بات آ گئی، یہ حدیث کو پڑھتے ہی وہ ساری چیزیں ذہن کے اندر امڑ آتی ہیں کہ لوگ کس طرح نبی سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں، خدا تمہیں نبی کے پاس بلاتا ہے، خدا ہر جگہ سے تمہیں رسول کی بارگاہ میں بلاتا ہے، کھینچ کر تمہاری گردنوں کو جھکا رہا ہے، اور تم اتنا ہی اپنی گردنوں کو تنا کر اور گردنوں کو پھیر کر جاتے ہو۔ یہ طریقہ نہیں ہے ایمان کا، اور یہ بدبختی کہ ایسوں کی خطابت کو لوگ سنتے ہیں، جا کر ایسوں کے بیانوں کو سنتے ہیں، ایسوں کے ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ عالمیت ہے، نہیں معلوم پھر اس کے بعد ایسے علم کا کیا کریں گے، ایسی زبانوں کا اور ایسے خطبوں کا کیا کریں گے۔ اور وہ جاہل لوگ جو قرآن کی دوسری آیات کو تو سمجھ رہے ہیں اس کے پاس بیٹھ کر، کیا یہ آیتیں نہیں پڑھتے؟ کیا ان آیتوں کا کچھ مطلب ان کے لیے نہیں آتا کہ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ تو یہ مساجد کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور یہ فقط مسجدوں کے لیے خاص فضیلت ہے، خاص جن مسجدوں کو فضیلت ہے، یہ محض طویل سفر اگر کوئی دوسری مسجد کی طرف نہ کیا جائے، مسجد کی اگر کوئی نیت کر کے کر رہا ہے تو صرف 3 مسجدیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی نیت نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کی نیت کر کے جائے گا تو بھی کافی ہو جائے گا، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں، یہ 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کہے کہ میں فلاں
کیمبرج کی ماسک ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کی ریٹنگ ایسی آئی ہے، اس کی نیت سے جا رہا ہوں. تو یہاں کہا کہ مسجد کی جب نیت کرو تو صرف 3 ہی مسجد. ایسے ہی چلے گئے، زیارت ہو گئی اور بات ہے. مکہ مسجد بڑی قدیم ہے، میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں کیا ہے کیا نہیں. آپ ایسے ہی چلے گئے اور بات ہے. جامع مسجد ہے، میں وہاں نماز پڑھوں گا جا کر تاکہ ثواب میں زیادتی ہو، لوگوں کا اجتماع زیادہ ملے، یہ اور بات ہے. لیکن خاص زیارت مسجد کے لیے جانا یہ صحیح نہیں. تو یہ کل ائمہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ یہ صرف مسجد کے لیے خاص ہے، چاہے وہ امام یوسف اردبیلی شافعی ہوں، صاحب کتاب الانوار ہوں، یا امام باجوری ہوں، یا پھر حاشیہ ہو امام باجوری کا وغیرہ وغیرہ. اس ساروں میں یہی کیفیات کے ساتھ میں روایات موجود ہیں. اب ہم نے آج کی اپنے درس کو بغیر جو ہے یعنی کہ اعتکاف کے حوالے سے ہم الگ سے اس کو جو ہے نا پھر سے موقع دینے کی بجائے ہم نے ضروری سمجھا کہ ابھی اس کو مکمل کر دیں، تو ہم نے آج ہی اس اعتکاف کے سارے بیان کو مکمل کر دیا. اگر کسی کو کچھ سوال ہو تو وہ جو ہے اس آج کے درس کے حوالے سے سوالات کر سکتا ہے، یا جس کو بھولنے کا اندیشہ ہو وغیرہ ہو تو وہ چیٹ باکس میں بھی اس کو سوال کو چھوڑ سکتے ہیں، تاکہ ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کو بعد میں اپنے درس میں شامل کر لیں گے. اور رہی بات ہمارے درس کے اگلے حصے کی طرف، جو سلوک اور طریقت تصوف کے حوالے سے تھا، اور ہم الحمدللہ احوال سلوک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ذوق و شرب کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی پچھلے مرتبہ. آج گفتگو مختصر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے یہ اختصاراً ان جملوں کی تھوڑی سی فہم فراہم کر سکیں کہ جس کو ہم نے اکابرین سے سمجھا سیکھا. کہ سیدنا امام العیدروس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا به وباسراره وانواره وعلومه فهوم نفحات وامدادات في الدين والدنيا والآخرة من الأحوال المحو والإثبات. ومن الأحوال المحو والإثبات فالمحو رفع العادات والإثبات إقامة أحكام العادات عبادات. وينقسم المحو إلى إزالته من الظواهر ومحو الغفلة وإثبات المنازلات وإثبات المواصلات. والمحق يشبه المحو لكن المحق فوق المحو، لأن المحو يبقى له أثر والمحق لا يبقى له أثر. سیدنا امام العیدروس رضی اللہ عنہ اپنے جو ہے کہ اپنی کتاب میں احوال روح کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اور احوال طریقت کے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک سلوک کے راستے میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ مقام محو اور مقام اثبات. اب محو کیا کہتے ہیں؟ محو ہے اپنی عادات میں، اپنی خصلتوں کے اندر ایسی عادتوں کو ختم کر دینا، ایسی عادتوں کو ہٹا دینا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری رکھنے کے لیے مانع ہو جاتی، رکاوٹ بن جاتی. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو پورا کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کو پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور راستہ طریقت کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عادتوں کو ہی مارنا پڑتا ہے پہلے، اور عادتیں کیسی کہ جو آپ کو پسند ہو اور آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اس عادتوں کو ختم کرنا کہ جو آپ کے اندر ناپسندیدہ ہیں، اگرچہ کہ گناہ نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، راستہ طریقت کے اندر ناپسندیدہ ہے، تو ہر اس عادت کو اپنے آپ سے ہٹا لینے کا نام محو ہے۔ محو مٹانے کو ہی کہتے ہیں۔ تو کیا مٹانا؟ اپنے اندر سے ایسے احوال کو کہ جو آپ کو آپ کی روح کے راستے کے لیے رکاوٹ بن بیٹھے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ موکنگ اور سارکازم، تانا زنی اور مذاق اڑا دینا کسی کا لوگوں کے درمیان، یہ تھوڑا ایک عام ہے۔ کچھ ہیلدی ہے، کچھ انہیلدی ہے، کچھ قابل قبول ہے اور بہت زیادہ کی حد تک ہو جائے تو ناقابل قبول۔ جہاں کہیں کوئی چیز کسی کی حد تک وہ ایک عام گفتگو رہ جائے، ہنسی مذاق رہ جائے آپس کا، وہ ٹھیک ہے۔ جہاں اس کے دل میں اس کو دل آزاری شروع ہو جائے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جہاں اس کی دل آزاری شروع ہو جائے، وہاں پہ آپ کی عادتیں، تانا و استہزاء، تمسخر، یہ مسخرہ پن کی عادت، یہ اگر کسی کے دل کی آزاری کر رہی ہے تو آپ کی روح کو یہ مقام محو حاصل نہیں ہو سکتا۔ مقام محو میں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس طرح آپ کا عمل بھی ہے کبھی کبھی کہ آپ کوئی چیز کو گرانٹڈ لیتے ہیں، کہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اب چھوڑو، اب کہاں اتنی پابندی کرتے، اتنی چیز کی تو عادت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کی نجی زندگی میں آپ کو کبھی بھی پیش آتا ہے، اور آپ اس کو غور کریں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، چلو اپن اتنا تو کرتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں اس لہجے میں کہ ہاں بھائی چلو، اس میں کیا حرج ہے، ایک آدھ بار چلتا، ایک آدھ بار ایسا ہو جاتا، ایک آدھ بار یہ کر سکتے، وہ کر سکتے۔ کہ خود سے جو ہم راستے بنا لیتے ہیں نا، اسی کو عادت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے مزاج میں عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو آسان لیں۔ تو یہ جہاں پہ ہم اتنی آسانی کے لیے، اپنے آپ کے لیے آسانی کو ڈال دیتے ہیں کیونکہ صرف اپنا فائدہ ہو، اور اپنے فائدے کے لیے ہم اس کے اندر جو ہے نقصان نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کا اثر آپ کی روح پر کیا ہو رہا ہے۔ کسی غذا کا استعمال کر رہے ہیں تو اس غذا میں بھی فرق ہے، تو چلو کھا سکتے۔ تو اسی طرح ایسا کہ جو شراب خانہ ہیں، یہاں پہ اب ہم جیسا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے ریسٹورینٹس ہیں کہ جہاں پہ شراب بھی بکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حلال بھی ہے، تو ہوں گے، اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں یہاں پر جو شراب بھی بیچتے ہیں، حلال چیز بھی بیچتے ہیں۔ تو ایسی جگہ سے وہ حلال کہتا ہے اور اس کے پاس سرٹیفیکیشن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حلال بیچ رہا ہے، تو وہاں سے لینے میں شریعت کے اندر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تقاضۂ روح یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یا اس کے پاس کیا کرتے ہیں کہ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ چلو ویجیٹیرین تو کھا سکتے ہیں نا۔ ارے بھائی، جو خود نشہ کرتا ہو اور نشے کی چیزیں بیچتا ہو، وہاں پر کمال احتیاط کی ضرورت ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز میں کیا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ کوئی کتنا بھی اطمینان کے ساتھ میں کہے، کوئی کتنا ہی اس چیز کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو یقین کی کیفیات پر جما کر بولے، تو وہ بات ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ وہاں سے
اس خطرے حرام کا بالکل ہی اثر چلا جائے تو کیا ہو جاتا ہے، ہم استعمال کر لیتے ہیں یا کھا جاتے ہیں یہ، تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز شبہ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز کا جو حرام ہو یا ناپسندیدہ ہو، وہ اگر چلی جائے تو آپ کی کیونکہ عادت ہے بھوک کو کنٹرول نہ کرنے کی کبھی، یا آپ آگے چل کر تھوڑا سا صبر نہیں کرنا چاہتے اور فلاں جگہ پر ہی کھانا پسند کرتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو وہ بھی ایک یہ عادت ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک محو کو روکتی ہے، یعنی کہ عادتوں کا باقی رہنا، جو جس کے اندر برائی ہو یا خوف برائی ہو اس کا باقی رہنا، یہ جو ہے محو کے خلاف ہے۔ محو کا مقام جب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ان عادتوں کو باقی نہ رکھا جائے، اور اس بات کے معنی ہے کہ عبادت اور اطاعت کے حکموں کو پختگی کے ساتھ قائم رکھنا۔ جو احکام ہیں عبادت اور اطاعت کے حوالے سے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت طلب کی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا پوچھا ہے، اس طرح اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دینے کا نام اس بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو قائم رکھنا طریقت کے اندر ہر حال میں اتنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس ظاہری عادتوں کا باقی رکھنا اس بات کہلاتا ہے، اور اپنے باطن سے، اپنے اندر سے غفلت اور نسیان والی عادتوں کو چھوڑ دینا محو کہلاتا ہے۔ اور محو جو ہے مقام محو کے جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں عادتیں اپنی بری مٹانا ہے، اس کے اندر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ تو ظاہر کی بھی عادتوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے کہ جو جھوٹ کے ذریعے سے، کسی پر ظلم کے ذریعے سے، کسی کے ساتھ ناانصافی کے ذریعے سے قائم ہو جاتا ہے، اور باطن میں غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، یا اپنے اندر کی موجودہ شرارت کی وجہ سے، جو کبھی کبھی شرارت ظاہر ہو جاتی ہے اور ہم سامنے والے کو اس کی عادتوں سے بیدار ہو کر یا اس کی عادتوں کا جواب دینے کی جب ہمارے اندر ایک وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انہیں ایسا کرا نا، اب اس کو بتاتے ہیں، تو وہ کیفیات اس طرح کی اور بھی کہ جس کے اندر کچھ قسم کا کینہ اور کچھ قسم کی عداوت رہ جاتی ہے، ہر چند کے وہ پوری نہیں ہے، لیکن وہ جو چند لمحات والی اور چند مزاج اور چند مخصوص کیفیات کی عداوت اور بغض ہوتا ہے نا، وہ چیز بھی آپ کے محو کو قائم کرنے سے روکتی ہے۔ اور یہی ہے کہ محو اپنے ہر منازلات میں جو ہے اس کو غور و فکر کے ساتھ میں دیکھیں، اور اثبات المواصلات، ہر قسم کی دل کے اندر پیدا ہونے والی گندگی کو پہلے دور کر دیں تو محو ہو جائے گا۔ پھر اثبات کیا ہے؟ تو پہلے تو عادتوں میں سے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اور جو نہیں پسند کرتے، بات چیت، اب جیسا کہ رشتہ داری ہے، رشتہ داروں میں بعض چیزیں نہیں پسند آتی، لوگوں میں، دوسروں میں، یا باہر دوست احباب میں کبھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں نہیں پسند آتی، تو ان چیزوں کو ختم کرنے کا نام محو ہے۔ اور اس بات کیا ہے کہ ان تمام کے باوجود اس بات یہ ہے کہ آپ اپنی محبت، مواصلات، اپنا تعلق قائم رکھیں، اس کو اس بات کہتے ہیں، اور اس کے اندر دوام ہو، یعنی کہ اس کے اندر کنٹینیوٹی ہو، اس کو جب دل میں آیا کر لیا، جب دل میں آیا چھوڑ لیا،
اور نفرت پر آ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا، تو اس کو اس بات نہیں کہتے۔ تو خاص طور پہ یہ درس یقین مانیے کہ ان کے لیے ہے کہ جو مرید بنتے ہیں اور ارادت کا دم بھرتے ہیں، اور پھر نفرتیں رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میں گندگی رہتی ہے، بول چال میں تماشے ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور اپنے ہی خاندان میں اپنے ہی بھائی بہنوں میں صحیح نہیں ہوتے، اور پیر کے ساتھ میں فنائیت کی بات کہتے ہیں اور اپنے پیر کے ساتھ میں فلاں فلاں کی بات کرتے ہیں۔ تو بھائی پہلے آپ اپنے اندر سے محو ہو جائیں، اپنے اندر سے عادات برائی کو محو کر دیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے ہی خانہ داری میں اگر آپ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مواصلات قائم نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری قائم نہیں ہے، اور اس رشتے کی اہمیت باقی نہیں ہے، چاہے دوست ہو یا کوئی عام شخص ہو، تو للہیت کے لیے جب آپ اس کے اندر مواصلات اور تعلق کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ کا اس طریقت کا دعویٰ کرنا ہی غلط ہے۔ اور محق ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک قسم کا حال ہے جو محو کے ساتھ میں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن محق جو ایک مقام ہے یہ محو کے اوپر ہے۔ محو اور اثبات یہ ایک مقام ہو گیا، مٹانا اور اس کے اندر پھر واپس جو ہے نا اچھائی کا، برائی کو مٹانا اور اچھائی کو ثابت کر لینا۔ ایک ہے محق، وہ اس کا درجہ محو کے اوپر ہے، کیونکہ محو میں کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے، مٹا تو دیتے ہیں اپنے اندر کی گندگی کو، لیکن وہ گندگی کہیں نہ کہیں کچھ اثر رکھ جاتی، وہ کمپلیٹلی واش آؤٹ نہیں ہوتی۔ تو کمپلیٹلی واش آؤٹ اور وائپ آؤٹ کر دینا کہ اس کے بعد پھر کبھی یہ نہ آئے کہ میں نے اس کو معاف کیا تھا یا فلاں چیز اس کے اندر تھی، یا وہ اس کی برائی یاد آ جائے تو پھر آپ کے اندر کیفیات بدل جائیں، تو یہ محو ہے۔ اس کے اندر اس کو بار بار مٹانا پڑتا ہے، بار بار اچھائی کو ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ جنگ ہمیشہ باقی رہے گی۔ دل کے اندر میل آتا جائے گا، اس میل کو آپ پاک کرتے چلے جائیں، یہ کیفیات ہمیشہ رہیں گی۔ اس کے ساتھ لڑنے کو ہی جو ہے آپ کو حال محو کہیں گے، کہ جہاں پہ آپ اس کو مٹانا چاہتے ہیں اور برائی چاہتی ہے کہ وہ آپ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں گھر بنائے، کہیں کہیں اپنا ڈیرا جما دے، لیکن آپ اس ڈیرے کو کمزور کر دیں، آپ ان کے جمنے کو، ان کے روٹس کو اپنے دل میں جمنے سے پہلے ہی آپ اس کو نکال کر پھینک دیں، اور اچھائی سے یاد رکھنا چاہیں۔ کوئی برا کر دے تو آپ اس کی اچھائی کو یاد رکھیں۔ اسی طرح دوسرے معاملات میں کوئی بھی چیز کے تعلق سے آپ کسی چیز کا برا اثر لینے کی بجائے اس برائی کے ساتھ مجادلہ کر کے، اس برائی کے ساتھ میں جھگڑا کر کے اچھائی کو افرم کر لیں، اپنے اندر نیکی کو اپنے اندر قائم کر لیں، تو کیا ہو جائے گا، یہ محو کا مقام ہوگا۔ لیکن محق کیا ہے کہ جب دل سے پاک کر لیا تو اس کے بعد میں آپ کے اندر برائی کسی قسم کی نہیں آتی، پھر اس کے بعد میں برائی کا کوئی اثر ہی نہیں رہتا۔ وہ محق کا مقام کہ ایسا محو ہونا کہ جس کے بعد پھر کوئی چیز واپس لوٹ کر نہ آئے۔ اب مثال کے طور پر آپ اس کلام سے ہی سمجھ لیں کہ جو کل اولیاء کا کلام ہے، لیکن بالخصوص حضرت سیدنا، یہ ایک معاملہ سارے ہی اولیاء صالحین کا ہے، لیکن بالخصوص حضرت سیدنا خواجہ اجمیر سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ عنہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم گناہگار کی طرف دیکھتے ہیں، گناہگار کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ نہیں، ہم گناہگار کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں،
وہ ہمارے ساتھ آتا ہے، ہمارے پاس بیٹھتا ہے، تو ہمیں گناہگار کے گناہوں سے مطلب نہیں ہے کہ ہم آئے تو ہم اس کی گناہوں کا چرچا کریں، یا گناہگار، ہم گناہگار سے نفرت نہیں کرتے، اس کے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ بھی فرمان ہے دوسرے الفاظ میں. یعنی کہ جب گناہگار آتا ہے تو ہم گناہگار سے نفرت نہیں کرتے کہ یہ ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، یہ فلاں گندگی کرتا ہے، یہ ہے چور ہے، ڈاکو ہے، رہزن ہے، لوٹ مار کرنے والا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. تو پھر کیا مطلب ہے کہ ہمیں مطلب ہے اس کی ذات سے. ہم اس کو ایسا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں کہ جو گناہوں سے اس کو باز رکھ دے، گناہوں سے جو اس کو دور اور کنارہ کش رکھے. تو ہم ہماری تربیت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے گناہوں کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، جیسا کہ آپ کا ہمارا عمل ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں ڈسکشنز میں لگ جاتے ہیں. اور آج کل کے نام لیوا پیر اور مرید کا جو بازار ہے، آج کل یہی چلتا ہے بہت زیادہ جگہوں پر. اللہ ماشاءاللہ جو کوئی نیک ہوں تو نیک ہیں، وہاں پہ نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کے پاس انہیں ایسا کرتا معلوم آپ کو، ایسا ہے، انہیں یہ ہے، انہیں وہ ہے. اب یہ بیٹھ کے پیر صاحب بھی بیٹھ کے اچھا ایسا کرتا، وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہیں، اس طرح دوسرے لوگ، اور سب یہ تماشے کی گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں. یہ فلاں آیا تھا، انہیں ایسا ہے، نہیں آنا. یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں کہ یہ محو کی ضرورت ہے انہیں. یہ محق کے مقام میں نہیں ہے کہ جس کا دل بالکل پاک ہے، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، میں کسی بھی نہیں رکھتا. یہ بہت آسان ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں میرا دل صاف ہے، میں جو بھی ہے بڑا پن میں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہوں، یہ ہے وہ ہے. اور جو محق کے مقام پر ہو تو اس کی زبان اور دل دونوں ہی پاک ہوتا ہے. وہ زبان سے بھی زبردستی لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا. اور جس کو صفائی کی ضرورت ہو اس کو چاہیے کہ جب وہ ارادت اکابرین اختیار کرے، بڑوں کی صحبت میں آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے سارے یہ طور طریقوں کو بدل لے اور اپنے آپ کو اصلاح کرے ہر لمحہ. اسی لیے یہ قلب کہا گیا، یعنی دل کو قلب کہتے ہیں عربی میں. قلب وہ کہ جو ہمیشہ پھرتا ہے، اس کی کیفیت میں ہی پھرنا ہے. کبھی ایک لمحہ کسی پر ہوتا، کبھی ایک لمحہ. اس پھرنے پر کنٹرول کرنا کہ وہ جتنا بھی پھرے اس کا ڈائریکشن ایک ہی ہو. تو کیا ہو جائے گا کہ اس کا ہر پھرنا اللہ کی طرف ہوگا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا. اور جب پھرے تو اس کو ریمائنڈ کروائیں کہ بھئی تمہارا چینل یہ نہیں ہے، تمہارا چینل ادھر ہے، اور اس کو پھیر دیں. کبھی ہوتا ہے کہ لوگ ریموٹ لیتے ہیں، ٹی وی دیکھنے بیٹھے ہیں، اسکیننگ کرتے ہیں، تو چینل نہیں ملتا تو اسکیننگ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو اپنے مطلب کا چینل مل جاتا ہے، تو پھر اس کو فوری طور پر اس کو واپس سیٹ کر دیتے ہیں اپنے جو چیز کو دیکھ رہے اس کی طرف. تو اس طرح آپ کا بھی دل ہر لمحہ پھرتا ہی رہتا ہے، جیسا کہ ٹی وی کے اندر سکیننگ ہوتی ہے، چینل سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک پھرتے ہی رہتے ہیں. وہاں پہ آپ کا پسندیدہ جو قبلہ بحیثیت مسلمان، مؤمن اور مرید و سالک جو ہونا ہے، وہ آپ کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا راستہ ہے، آپ کے پیران طریقت و مشائخین طریقت کی رضا و خوشنودی کا راستہ. اس پر ثابت قدمی اور اپنے دل کو جمائے رکھنا یہ محو ہوتا ہے، اور اپنے ظاہر کو احکام کا پابند رکھنا یہ اثبات ہوتا ہے. ہر آڈز کے بعد اپنے آپ کو ایونٹس پر جمائے رکھنا یہ اثبات ہے، اور اس آڈز کو بھول جانا یہ محو ہے. لیکن ان برائیوں کو کمپلیٹلی ختم کر دینا اور بالکل اپنی یادداشت سے نکال دینا، تاکہ کسی کے تعلق سے
جب آپ اس کو دیکھیں تو برائی یاد نہ آئے، برا ذہن نہ آئے، اس کو محق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مقام کی طرف چاہتا ہے اور ارادت چاہتی ہے کہ ایسے مقام کے اوپر آپ جائیں کہ جہاں پر آپ جو ہے ہر قسم کی برائی کے ٹریسز کو، برائی کی اثر کو پیچھے چھوڑ دیں اور آگے چلے جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ برا بھی آتا ہے، اچھا بھی آتا ہے، آپ کی نظر نہیں پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں سے یہ حال ہے کہ حضور کی بارگاہ میں منافق بھی بیٹھا ہوا ہوتا، مومن بھی بیٹھا ہوا ہوتا، اور حضور اس طرح دیکھتے تھے کہ منافق یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے، اگر اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ہمیں پہچان لیتے، ہمارا نفاق پہچان لیتے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آیا کہ حبیب کہ آپ جو ہے ناپاک کو تمیز الخبیث بالطیب، خبیث کو، ناپاک کو پاک لوگوں کے ساتھ میں جو ہے آپ جدا کر دو، آپ ان کے اندر تمیز پیدا کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم نازل ہوا، اور اجتماع میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے نام نہیں اتارے تھے، خالی آیت اتاری۔ کیوں؟ اللہ کو پتا ہے کہ میرا حبیب جانتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفاق کہاں ہے۔ کہا کہ قم یا فلان ابن فلان ادفع عنا فانک منافق، یا فلان ابن فلان اخرج منا فانک منافق۔ یہ کہہ کر ایک ایک کا نام لیا حضور نے، اے فلاں بن فلاں، تو ہمارے پاس سے، ہماری صفوں میں سے نکل جا کہ تو منافق ہے۔ فلاں کو کہا منافق ہے، فلاں کو کہا منافق ہے۔ ایک عجیب کیفیت تھی صحابہ کے، سالوں کے ساتھ میں، سال ہا سال سے جو ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اقتداء میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکوں میں جا رہے ہیں، سفر و حضر میں ہیں، اور اپنے آپ کو صحابی کہتے تھے، لیکن اپنی جو خصوصی مجالس ہوتی تھیں اس میں جب جمع ہوتے یہ منافق، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مذاق اڑاتے اور بہت ساری دوسری اسلام کے خلاف جو ہے منصوبے بناتے تھے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جب محق کا مقام ہو کہ جہاں پہ گناہوں کی طرف نظر ہی ختم ہو جاتی، اس کے بعد سب کو ایک جیسا دیکھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا، اور وہ ضروری تھا کہ وہ لوگ اسلام کو بہت نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو آپ کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اپنی ذاتیات کو چھوڑ دیں اور آپ سامنے والے کو معاف کرنے والا ظرف پیدا کریں۔ سب سے پہلے اتنا ظرف تو پیدا کریں کہ ہر تکلیف ہو جائے، انسان ہیں آپ، ہم آپس میں انسان ہیں، ہم سے تکلیف ہو جائے، ہم سے آپ کو تکلیف ہو جائے، آپ سے ہم کو تکلیف ہو جائے، تو یہ برداشت کرنا تھوڑا ایک موقع میں، لمحہ میں مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو پس پشت ڈال دینا، اور اس کے باوجود آپ اپنے تعلقات کو ایمبریس کرنا، ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا، یہ اثبات ہے، اور نظر انداز کر دینا محو ہے۔ پورے طور پر کبھی اس نے کچھ آپ کے ساتھ برا کیا بھی ہے تو اس کو بھول جانا، یہ محق کا مقام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کی صفائی ستھرائی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو پابند شریعت و طریقت رکھنے والا بنائے، شریعت کے تمام اصول اور احکام کا پابند رکھے، پھر ہمارے دلوں کو، ہماری باطن کو، ہماری روح و اخفا کو اللہ تعالیٰ طریقت کے اصول، طریقت کی پابندیوں کا مرکز اور گہوارہ بنائے، کہ ہم ہمارے اس تعلیمات پر عمل کر کے اپنے اکابرین کی صحبت پر جا پہنچیں، اپنے اکابرین کے طریق پر چلتے ہوئے ان سے وصال کے مرتبے کو جا پہنچیں، اور ہماری روحانیت کے راستے سیر کرتے ہوئے جسم
ظاہری پابندی شریعت میں لگا ہو اور باطن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل کے معاملات میں مشغول ہو، ہمیں وہ کیفیات کو پہنچنا نصیب فرمائے، ہمارے مشائقین طریقت اور علماء شریعت کے راستوں پر چلنا نصیب فرمائے، ہمیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ علماء صحیح، علماء حق کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے تاکہ شریعت کی پاسبانی اور شریعت کی رہبری باقی رہے اور شریعت کا نور باقی رہے، شریعت کا علم باقی رہے، شریعت کا فہم باقی رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مشائقین طریقت کو باقی رکھے، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے تاکہ شریعت کی سلامتی رہے، شریعت کا خمار باقی رکھے، شریعت کے مناصب پر درندے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ پاک شخصیات باقی رہے کہ جن کا حق ہے کہ وہ اس منصب پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص فقیر کے شیخ و مرشد و مربی، فقیر کے محسن، فقیر کے رہنما اور فقیر کے لیے اس کے ایمان و دل کے اعتبار سے سب کچھ حضرت سیدنا الحبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے در و دربار کو ہمیشہ لوگوں کے لیے اسی طرح کھلا رکھے، جس طرح دروازے ہمیشہ کھلے دیکھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیشہ دروازے محتاجوں کے لیے، اللہ کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے، اللہ کی خاطر آنے والوں کے لیے، اللہ کی خاطر سکون تلاش کرنے والوں کے لیے، امت کی پریشان حال قوم کے لیے، جس طرح یہ ہمیشہ در کھلا رہا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس در کو کھلا رکھے، اور اس در کو جب کھلا رکھے تو ہمیشہ حضرت والا حضرت سیدنا الحبیب مجتبیٰ کو موجود پائے، ان کی تسلی لوگوں کے لیے قائم رکھے، ان کی غمخواری لوگوں کے لیے سلامت رکھے، ان کا ظرف جو ہر ایک کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظرف میں ہم جیسے گناہگاروں کو جگہ عطا فرمائے کہ جہاں آج تک جگہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کونے کچلوں میں جہاں نیکوکار بھی موجود ہیں، برے بھی موجود ہوں گے، لیکن ان بروں میں برے مجھ جیسی افراد جہاں پہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ کھڑا رہنا نصیب رکھے، ان کی خوشنودی میں رہنا نصیب فرمائے، ان کی رضا میں رہنا خوش نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ویسی نگاہ فیض کو ہمیشہ باقی رکھے کہ جو جب اٹھتی ہے تو فیضان سے معمور کر دیتی ہے، جو جب پلانی پر آتی ہے تو مخمور کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شریعت کے پاسبان کو سلامت رکھے کہ جس کی عادات و حرکات میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں دیکھی جاتی، جس کے بیٹھنے اٹھنے میں، جس کے اندرونی کیفیات کے اندر سیر کرے تو آباء و اسلاف کی، اجداد و اسلاف کی طریقت اور ان کے تصوف سے کہیں بھی برگشتگی نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر دے، ان کے چاہنے والوں کو باقی رکھے، ان کے چاہنے والے جن کا جو انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے نالین برداروں کا نالین بردار بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مشائقین، ہمارے پیران طریقت سے وابستہ رکھے، ان کا وفادار بنائے رکھے، ان کی سچی ستھری عقیدت عطا فرمائے، نیتوں کو پاک کر کے ان کی بارگاہ میں موجود رہنا عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، موفق رکھے، بالتوفیق رکھے، با ادب رکھے، با محبت رکھے، تاکہ ہم با مراد ہوں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ سوالات اگر ہوں تو انشاءاللہ ہم اس کو شامل کر لیں، اگر کسی کے پاس سوالات ہوں تو بغیر تاخیر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ایک سوال موجود ہے چیٹ میں کہ
السلام علیکم حبیب. وعلیکم السلام. اگر صبح میں کبھی اٹھنے کے لیے لیٹ ہوا تو تہجد کی نماز سحری کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے کے وقت کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کبھی تاخیر ہو جائے لیکن وقت فجر ابھی نہیں آیا تو وقت فجر سے پہلے آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. اور سحر کے لیے وقت قریب ہو، سحر چھوٹنے کا ہو یا تہجد پڑھنے کا معاملہ ہو تو سحری کو فضیلت زیادہ ہے ایسے وقت میں. فرض روزوں کے لیے سحری، ویسے تو نفل روزے تو بنا سحری کے رکھنے کے لیے کہا بھی نہیں گیا ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان کی سحری میں بھی برکت ہے، حضور نے فرمایا. تو سحر کرنا، اس کے بعد میں تہجد کے بھلے ہی 2 رکعت کیوں نہ ہو، اگر وقت فجر آنے سے پہلے ادا کی جا سکتی ہیں تو کر لینا بہتر ہے، کر سکتے ہیں، ایسا کوئی اس کے اندر کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہے. بعض لوگ اذان کا وقت ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ اذان سنائی نہیں دی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تہجد کا وقت باقی ہے. ایسا نہیں ہوتا. وقت دیکھیں کہ فجر کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ کب شروع ہو رہا ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ پڑھیں تو فجر سے پہلے پہلے تہجد پڑھی جا سکتی ہے. بہتر وقت تہجد کا یہی ہے کہ آپ رات کا 1/3 حصہ، جب 1/3 پورشن آف دی نائٹ باقی رہ جائے تو 1/3 حصے میں اٹھیں اور تہجد کی تیاری کریں یا تہجد ادا کریں. بہتر تو وہ ہے، لیکن کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، اس میں وہ ذائقہ نہیں ہے. واللہ اعلم. کوئی اور سوال ہو؟ اگر کچھ اور سوال ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم حبیب صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حبیب صاحب. جی روزے کی نیت کیا ہو؟ نماز فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرے مقاصد فکر والے رات میں کر لینا ہو. نہیں، آپ سوال تو مکمل کر لیں، اس کے بعد جواب. غالباً سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت فجر سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے کیا؟ اور اس کے تعلق سے ہم یہی کہیں گے کہ طریق اسلاف حقیقت میں یہی ہے کہ رمضان کی پہلی رات جب ہوتی ہے تب ہی پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لی جاتی ہے، باقاعدہ جو ہے نیت پڑھی جاتی ہے اور اس نیت کو دہرایا جاتا ہے، اور ہر رات آنے والے روزے کی نیت رات ہی کو ترویحات کے ساتھ یا ترویحات تراویح کے بعد کر لیا جاتا ہے یا مغرب کے بعد کر لیا جاتا ہے. یہ سارے اصول اسلاف سے ثابت ہیں، اور شافعیہ میں یہی بہتر افضل مانا جاتا ہے کہ رات میں اگر نیت کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور کم سے کم یہ کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس کے بعد کراہیت ہے. تو آپ اگر جو ہے
عام طور پر ہم اگر حیدرآباد وغیرہ ہندوستان کے مقامات میں دیکھیں تو ہمیں جو ہے جو ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے ایک چھوٹے چھوٹے کارڈز کی شکل میں ہر کوئی چھپواتا ہے اور رمضان کے ابتدا سے پہلے بانٹے جاتے تھے، ابھی بھی بانٹے جاتے ہیں، تو اس میں نیت لکھی ہوتی ہے، نویتو صوم غدن، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ الفاظ ہی میں شروع سے یہ ہے، اور لوگ جو ہے اس پر توجہ نہیں دیتے عام طور پہ، لیکن توجہ دینی چاہیے کہ نویتو صوم غدن ندائی فرض شہر رمضان هذه السنة للہ تعالی، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، فرض رمضان کے مہینے کا فرض ادا کرنے کی اس سال کے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ نیت کا پورے الفاظ ہیں، اور سب سے بہتر وقت ہے کہ ہر رات افطار کے بعد آپ کل کے روزے کی نیت کر لیں یا مغرب کے بعد کر لیں، بہتر ہے۔ نویتو صوم غدین ادائی فرض شہر رمضان هذه السنة للہ تعالی، ختم ہو گئی بات۔ کسی سے نہ ہو سکے تو کوئی بھول جائے، ممکن ہے، یہ بھی کیفیات ہو جاتی ہیں، تو فجر سے پہلے نیت کر لیں۔ جس طرح سحری کرنا نہیں بھولتے تو یہ چیزیں بھی چاہیے کہ افطار یاد رہ جاتا ہے، سحر یاد رہ جاتی ہے، تو نیت کو بھی اتنا اس کے اوپر پابند ہو جائیں کہ آپ کے الفاظ خود بخود نیت کو پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ واللہ اعلم۔ کوئی اور سوال؟ کوئی اور سوال کو تو آپ حاضرین ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ اختتام کرتے ہیں۔ غالباً کوئی سوال نہیں ہے، تو انشاءاللہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حاضرین، سامعین و ناظرین کی عمر میں اور خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے سبب، اس ماہ رمضان کی فضیلت کے سبب اللہ تعالیٰ سب کی پریشان حالی دور کر دے اور پریشانیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل فرما دے۔ جو کوئی جہاں کہیں پریشان ہیں، اور بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر جو فساد اور کا ماحول برپا ہے، اور جو آپسی مذاہب کی جو ہے فرقہ وارانہ کیفیت چل رہی ہے، اور مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے اور مسلمانوں کو سکون اور اطمینان اور حفاظت عطا فرمائے جیسا پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بچوں کی، طلباء کی، طالبات کی اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کی، عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ محفوظ رکھے، اس فرقہ واریت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی وبا سے محفوظ رکھے، ہمارے شہروں کو، ہمارے مقامات کو، ہماری زمینوں کو اللہ تعالیٰ ان کا شکار بننے سے محفوظ رکھے۔ جو کوئی ظلم کرنا چاہتا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یا ان کی باطل سوچ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حفاظت کے پردوں میں رکھے، ان کی آنکھ، ان کی نظر کو مسلمانوں سے اندھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ خیر و خوبی اور سلامتی عطا فرمائے، رمضان کو سلامتی والا بنائے سب کے لیے، اس کی ہر خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو کوئی جہاں کہیں روزگار کے تعلق سے پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت والا روزگار عطا فرما دے، ان کا رزق اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتارے، اللہ تعالیٰ اپنی قدر سے، اپنی قدرت سے زمین سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں ان کے لیے خیر ہو اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے، پریشان حال نہ رکھے۔ 2 سال
के कमोबेश अरसे के बाद फिर से मसाजिद आबाद हैं और खुशनुदी और खुशनुमा मंजर है। अल्लाह ताला इस मंजर को बाकी रखे और दुनियावी मसाइल और दुनियावी तमाम तर चीज़ों के ज़िक्र के साथ, हवादिस के ज़िक्र के साथ, उसके नाम के तहत लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अल्लाह ताला इस पुराशोब माहौल में जो 2 साल में नुकसानात हुए और लोग बेवकूफ़ियों का शिकार हुए, अल्लाह ताला उसका बदल अता फरमाए। अल्लाह ताला सुकून और इत्मीनान दे और ऐसे लोग जो इंसानियत को गलत गुमराह कर रहे हैं और गलत रविश पर ले जा रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों को हटाकर अल्लाह ताला नेक हुक्मरान अता फरमाए। यकीनन ये हमारी गुनाहों का सबब है, हमारी अपनी वजह है। जैसा कि सीदा नफीसा बिन्त हसन अल-अनवार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, जो कि उस्ताद हैं हज़रत इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु अन्हु की, हज़रत इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा आपकी बारगाह में पढ़ने के लिए पहुँचे। वो पसे पर्दा दर्स देती थी तलबा को, बहुत बड़ी आलिमा, फादिला, फ़क़ीहा, वलिया और खातून गुजरी। और वो जैसे इमाम शाफ़िई आए तो उन्होंने पूछा कि इमाम शाफ़िई ने बस ये कहा कि क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया क्यों नहीं। हज़रत ये एक अजीब जब जो है ना कलाम हुआ और बाद में दर्स के बाद जब मौका मिला तो तलबा ने पूछा कि ये क्या बात थी। सईदा नफीसा से पूछा कि ये क्या बात थी। सईदा नफीसा ने कहा कि शाफ़िई मुझसे पूछ रहा था कि ये दुनिया में माहौल ऐसा क्यों हो गया, हर जगह मुसलमान परेशान क्यों हैं, मुसलमानों के हालात क्यों इतने बदतर होते चले जा रहे हैं। उस वक्त की बात सईदा नफीसा ने कहा, मैंने कहा कि क्यों नहीं, कि जब मुसलमान खुद अपने गुनाहों के सबब से अपने ऊपर ये मुसल्लत कर रहा है, अल्लाह तो नहीं चाहता, अल्लाह तो रऊफ और रहीम है, रहमान और रहीम है, उसने तो ये अपना तारुफ दिया है सबसे पहले। लेकिन मुसलमान ने खुद अपने हालात, अपनी गुनाहों और अपनी सरकशियों के सबब से अपने ऊपर ये हालात मोड़ लिए, तो क्यों नहीं यही होगा, दरिंदे तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। आप परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, खुद क्यों नहीं देखते, अपना मतलब क्यों देख रहे हैं, हर जगह लोगों के हुकूक क्यों खत्म कर रहे हैं, इतनी खुद गर्जी क्यों है, खुद तलबी क्यों है, क्यों अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। भाई बहन आए दिन देखा जाता है, भाई बहन के हक मारने के लिए, उसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए कत्ल करता है, बहनों को हमला कर रहा है, बहनें अपने भाइयों का हक मारने के लिए उसके ऊपर हमले करवा रही हैं, या कोई दूसरे मामलात हैं, आपस की कोई दूसरी रंजिशें हैं, एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, कोई आशिक और माशूक के मामलात में एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। किसने कहा था तुम्हें इश्क और मोहब्बत के मामलात में पढ़ने के लिए? ये कौन सी मोहब्बत है तुम्हारी जो आपस में एक दूसरे को नंगा करती है, एक दूसरे को मारने पर, एक दूसरे के खानदानों को मिटाने पर तुली हुई है, आमादा है। तुम्हें किसने कहा कि तुम अच्छाई का रास्ता छोड़कर अपने आप को है ना दूसरों के ऊपर जुल्म करो, दूसरे को उकसाओ कि वो बुराई का अमल करे और फिर तुम उसका जवाब दो, वो तुम्हारा जवाब दे और यही चलता रहे। आपस में अपने आप के साथ मामलात अच्छे रखें, लोगों को धोखा देना बंद करें। तुज्जार जो बेचते हैं उसमें मिलावट करते हैं, नाप तोल करते हैं, उसमें नाइंसाफी करते हैं कि अल्लाह ताला के अहकाम इस बारे में नहीं आए, लंबी लंबी दाढ़ियां छोड़ देते हैं और अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं। रिसालत की बात आ जाए तो रिसालत की बारगाह में जाने के बारे में बड़ी बड़ी आयतें पेश करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? फिर वो कि जो बड़ी बड़े मुरीद होने की बात करते हैं, बड़े बड़े पीरों का नाम लेते हैं, तस्वीरें तोहरे लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन धोखा नहीं छोड़ते।
اللہ کا نام بڑا سے بڑا لکھ کر لگا لیتے ہیں لیکن دھوکہ نہیں چھوڑتے. کس لیے کر رہے ہیں؟ مساجد کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں لیکن حرام کاری کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، مسجد کا پیسہ اپنے جیبوں میں جاتا ہے، اپنے گھروں میں جاتا ہے. کیوں؟ بہت قسم کے، کوئی ایک دو نہیں ہے، کتنے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کھا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کھا رہے ہیں. جب اتنا سب ہر فیلڈ میں ہر جگہ پر اتنے دھوکے ہوں گے تو اگر اللہ تعالی جو سیدہ نفیسہ کہتی ہیں کہ تو کیوں نہیں، کہ جب ہر جگہ بدکاری ہے، نافرمانی ہے، تو پھر کیوں نہیں اترے؟ یہ عذاب اتر ہی رہا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے پابند رہیں. اللہ ایسا بنائے کہ وہ ہم سے محبت کرے، ہم اس سے محبت کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اس امت کو امت مرحمت بنائے، امت مرحومہ بنائے، امت محرومہ نہ بنائے، اس امت کو محرومی میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ رحم والا بنائے، آپس میں رحم کا معاملہ کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے، اس کا حق دکھ درد بانٹنے والا بنائے. اس کی کیفیات میں اپنے روزوں میں اب تو بھوک کا احساس کریے، تو جب افطار کو بیٹھے اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دسترخوان پر رکھی، کہیں کچھ احساس کریے کہ کہیں آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ ہو. اتنی نعمتیں بنتی ہیں، اس میں سے دو حصے یا ایک ٹکڑا ہی صحیح ان کے لیے بھی نکال دیں. خیال کریں اپنی بھائی کا، اپنے بہن کا کہیں ہو، خیال کریں کہ کچھ ان کے لیے بھیج سکتے ہوں. رمضان میں یہ پابندی ڈالیں تاکہ آگے جا کے آپ کو پابندی کا موقع ملے. اللہ اس امت کو کبھی بھوکا نہ رکھے، پیاسا نہ رکھے، آپس میں ایک دوسرے کے رحم و کرم کا محتاج نہ رکھے، بلکہ آپس میں خود بخود ان کے اندر مواصلات، تواصل قائم کرے، رشتہ داریوں کے، دوستوں کے، احباب کے، پڑوس کے حقوق کو قائم رکھنے والا بنائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وما علینا الا البلاغ. والفاتحہ الی حضرت النبی سیدنا اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا.